باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر پوڈ کاسٹ لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے ہمارا، چونکہ محرم کے ایام چل رہے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، تو انہی کے حوالے سے ان کی عظیم شخصیت کہ ان کا ہدف کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے نکلنا اور یہ سارا سلسلہ شہادت تک۔ میرے ساتھ موجود ہیں قبلہ کعبہ سید شمشاد رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آج کی پوڈ کاسٹ کا ہمارا جو موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے قیام ہے، تو آپ ارشادات فرمائیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف تھا اور قیام کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیۃ اللہ المنتظر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام حسین علیہ السلام: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنکر وأسير بسيرة جدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأبي علي بن أبي طالب علیہ السلام۔ بہت شکریہ مصعب نقوی صاحب آپ کا، اور یہ موضوع بڑا اہم ہے اور واقعی شروع محرم سے اس پر گفتگو ہونی چاہیے اور ہمیشہ گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ ایسا موضوع ہے کہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کسی فرقے کے لیے یا کسی ایک مذہب کے لیے شہادت نہیں دی تھی، بلکہ انسانیت کے لیے دی تھی۔ تو اس میں جو آج کا موضوع پوڈ کاسٹ کا ہے، اہداف قیام امام حسین علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام نے کیوں یہ قیام کیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میں جناب محمد حنفیہ نے مدینہ میں آپ کو روکا کہ آپ رک جائیے اور ہم امن و امان کی بات کرتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو اس پر جو ہے آپ نے ان کو خط بھی لکھا اور کوئی وصیت نامہ لکھا، اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی حدیث، یہ مختلف انداز سے ملتی ہے۔ تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی دیکھو، ہم جو ہے وہ کسی فساد یا شر اس کو پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ ہم نکلے ہوئے ہیں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، اور یہ کہ ہم امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اور ہم اسیرو چلوں گا، میں سیر سے ہے، اسیرو میں چلوں گا، چلتے جد کی سیرت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا کی سیرت علی ابن ابی طالب پر۔ تو اس میں خود اس جملے میں ہدف قیام امام حسین علیہ السلام معلوم ہوتا ہے، لیکن جو اہم بات ہے اس میں، اگر آپ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صرف اس دو جملے کو اگر آپ لکھ دیں، رکھ دیں، تو پورا اسلام اسی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ شارٹ ورڈ میں پورا اسلام اسی میں ہے کہ ہم اسلام کی بقا کے لیے جائیں، اس لیے کہ جتنے بھی کام ہیں، نیک کام ہیں اس کا حکم دینا، جو برے کام ہیں اس سے روک دینا، اور اب نماز لے لیجیے، نیک کام ہے، روزہ لے لیجیے، حج لے لیجیے، زکوٰۃ لے لیجیے، شراب یعنی منع کرو، موسیقی یعنی منع کرو، یہ نہیں عن المنکر میں آ جائے گا۔ اسی طرح ایک ظالم جو شراب کو، فحشہ کو، کتے اور بندر کو کھیلنا، اس کے ساتھ فحشہ اور منکر کو عام کر دینا، اس کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی، اور اس نے اس اپنی مختصر سی عمر میں، ظاہر ہے کہ 35 سال سے زیادہ تو زندہ نہیں رہا یزید، لیکن اتنا ظلم عام ہو گیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کو اٹھنا پڑا، دین کا مذاق اڑانے لگا، دین کا وہ مذاق اڑانے لگا کہ یہ جو ہے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا، یہ بنی ہاشم کے لوگ جو تھے یہ تو ملک سے کھیلے ہیں، نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی جبریل آیا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ تو اس نے اس طرح دین کا مذاق اڑایا، اور قرآن نے اس کے بارے میں کہا، یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے میرے حبیب، جس نے آپ کو یہ کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، یا آپ کی
نبوت، یہ رسالت کا مذاق اڑایا ہے، یقول الذین کفروا، تو انہوں نے وہ کفر اختیار کیا. یعنی قرآن کی آیت کھل کے یہ بتا رہی ہے کہ جس نے بھی رسالت کا مذاق اڑایا وہ کافر ہے. تو یزید تو سراسر قرآنی آیت کی روشنی میں کافر ہے. جو مسلمان آج تک اس کو خلیفہ مان رہے ہیں، اس کے تو اسلام کے بارے میں پہلے بات کیجیے، نہ کہ اور دوسری باتوں کی طرف جائے. تو وہ تو کافر تھا اور اس نے ظلم کو عام کر دیا تھا، فحشہ اور منکر کو عام کر دیا تھا. تو اسی سلسلے میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کرنا مناسب سمجھا اور واقعی وہ کامیاب ہوئے اپنے مقصد میں. مسئلہ یہی ہے. امام حسین علیہ السلام کا یہ قول بھی تو ملتا ہے نا کہ کہیں راستے میں یا کہ اگر اس جیسا حاکم ہے اسلام مثلہ لا ابایع مثلہ، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب اس جیسے میں آ جائے گا پورا خاندان. یزید کا باپ معاویہ، معاویہ کے بعد ابو سفیان، خود ابو سفیان کی بیوی جو معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی تھی وہ جگر خارہ تھی. حضرت حمزہ کے کلیجے کو پھاڑ کر کے، سینے کو پھاڑ کر کے کلیجے کو چبایا تھا، اسی لیے اس کو یہ سب طلقاء تھے. تو یہ سب طلقاء لوگ تھے. تو کہاں اس سے مقابلہ، اور کہاں آدم کا وارث، نوح کا وارث، ابراہیم کا وارث، موسیٰ اور عیسیٰ کا وارث، رسول کا وارث یہ حسین. اور جو گود میں بیٹھ کر کے جو ہے یہ مطالعہ کرے جو ہے لوح محفوظ کا، تو وہ پھر اس کا مقابلہ کہاں اس کے ہو سکتا ہے. تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ جملہ کہہ کر کے امام حسین علیہ السلام نے کہ مثلی میرے جیسا اس جیسے سے، وہ یہ ایک اور آگے کے لیے ایک بات بتا دی کہ جو میرے بابا کی طرف بھی نسبت دیتے ہیں کہ انہوں نے سابق خلافتوں سے جو ہے بیعت کر لی، یہ اس کا بالکل انکار ہے. ہاں چونکہ علمی لحاظ سے ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. علمی لحاظ سے اسی کے اندر دلیل بھی ہے نا، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں اپنے بابا کی سیرت پر چلوں گا اور اپنے نانا کی سیرت پر. تو یہ ہے کہ چونکہ حضرت علی کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی تھی اور حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا نام بدنام ہو، اس لیے ان کو علمی لحاظ سے مدد کرتے تھے، قضاوت کے لحاظ سے مدد کرتے تھے. تو وہ بیعت نہیں کی تھی. تو بیعت کرنا ایک موضوع ہے اور مدد کرنا دوسرا موضوع تو الگ ہے. تو امام حسین السلام جو نکلے وہ اسی لیے کہ ہم اپنے جد کی سیرت پر عمل کریں اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کریں. کیا امر بالمعروف و انہی عن المنکر، کہ ہم جو ہے امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر. تو اس حدیث سے، امام کے اس نورانی کلام سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اس وقت فحشہ یعنی کہ امر بالمعروف کے بالکل خلاف جو ہے وہ عن المنکر یعنی کہ منکرات کو بالکل عام کر رہا تھا. یعنی نماز روزہ اس کے دین کو بالکل مذاق اڑا رہا تھا. اور جس نے اس کو بنایا ہے، تخت پر لے کر آیا، ظاہر ہے وہ بھی اتنا مخلص نہیں تھا دین سے. اگر مخلص دین سے ہوتا تو اس کا جملہ بھی ہم آپ سے نقل کر رہے ہیں کہ جس وقت میں جگہ صفین کے بعد سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے جو ہے یہ جنگ نہیں کی تھی، بلکہ ہم نے جنگ کی تھی تاکہ حکومت کو قائم کریں. ہم نے جو ہے تم لوگوں پر، تمہارے جسم پر، تم لوگوں پر حکومت قائم کرنے کے لیے ہم نے جنگ کی تھی. تو یہ اس کا قول مشہور ہے. بس اگر ہم مغیرہ والے واقعے کی طرف جائیں گے جہاں پہ مغیرہ مطرف اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہمارا بابا جو ہے رات میں دیر سے آیا اور میں نے بابا کو بڑے مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ روزانہ کے بنسبت آج بہت دیر سے رات میں آئے اور آپ کا چہرہ آج اتنا مرجھایا ہوا ہے. کہا آج بڑے خبیث اور دنیا کے بدترین انسان کے پاس سے. کہا بابا خیریت ہے؟ کہا کہ میں معاویہ کے پاس سے آ رہا ہوں. اور معاویہ نے معاویہ کے پاس میں جب گیا تھا تو ادھر ادھر کی باتیں تھی، غپ شپ روزانہ ہوتی تھی. آج میں گیا تو ہم نے کہا کہ بھئی اب تو جنگ ختم ہو گئی، علی بھی چلے گئے، اب تم بنی ہاشم کی طرف تھوڑا سا رواداری سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ کچھ رحم و کرم کرو. تو اس نے جو جواب میں کہا ہے بس اس نے ہم کو تباہ کر دیا. کہا کیا؟ کہا اس نے کہا کہ دیکھو مغیرہ، بات یہ ہے کہ جو آیا پہلا اس نے خلافت کی چند سال وہ چلا گیا، دوسرا آیا اس نے خلافت کی وہ چلا گیا، تیسرا آیا وہ بھی چلا گیا، لیکن یہ یعنی اشارہ پیغمبر کی طرف تھا، یہ فلاں کا بچہ، اس کا نام آج بھی مسجدوں میں اذان میں دیا جا رہا ہے. تو میں پریشان ہو گیا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں اتنی حد تک آمیز یہ باتیں کر رہا ہے. اس لیے بیٹے نے وہیں سے وہ تو یہ صورتحال تھی کہ مطرف نے کہا کہ اچھا یہ بابا ایسا آدمی ہے، ان کا تم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے دل میں پیغمبر اسلام کے بارے میں کتنا کینہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جو کینہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا،
تو ظاہر ہے وہی حضرت علی سے جنگ کی اس نے، اور وہی باتیں اس نے وصیت میں کہا تھا کہ ذرا حسین سے ہوشیار رہنا. یہ پوری ایک تاریخ موجود ہے. اگر کوئی معاویہ کے کرتوت کو پڑھے تو پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کچھ اپنے زمانے میں کیا ہے، کہ بڑے بڑے اجلہ صحابی کو اس نے مارا ہے، جیسے حجر ابن عدی کو، اور اسی طرح کتنے بھی ایسے ہیں جو جن کو اس نے ذبح کیا ہے. سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہیں انہوں نے اس نے زہر دیا تھا. وہ آگے چل کے بہرحال قبلہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا کہ اس نے یہ شعر پڑھا تھا ملعون نے کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی سلسلہ نہیں تھا، فرشتے نہیں آئے. تو یہ خود ایک ظاہری کینہ ظاہر کرتا ہے کہ امام علی علیہ السلام سے اصل دشمنی امام علی علیہ السلام سے تھی اور پیغمبر اسلام سے تھی، کہ وہ کینہ چل رہا تھا کہ امام علی نے جو ان کے ماموں کو اور خالو جو اس کے جد کو مارا، اور جو ظاہر ہے اس خیبر میں اور اس طرح بدر میں. تو یہ ایک کربلا کا ایک سلسلہ وہ بھی تو ہے کہ میرے خیال سے ہاں یہ ظاہر ہے کہ اسی لیے جو ہے وہ جس وقت میں سر امام حسین علیہ السلام شام میں پہنچا ہے اور دشت میں رکھا ہوا تھا، تو وہ خیزران کی لکڑی سے دانتوں پہ بے ادبی کر رہا تھا، دانتوں پر چھڑی مار رہا تھا. تو اس وقت کہتا تھا اے کاش، وہ شعر کے اندر ہے، شعر مجھے نہیں یاد ہے اس وقت، اے کاش میرے بدر کے وہ جد اور میرے ددھیالی ننیالی لوگ ہوتے تو آج دیکھے کہ میں نے کیسا اس کا بدلہ لیا ہے. تو یہ تو خیر اس نے اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کیا، کہہ بھی رہا. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ یہ سب اپنے ذات، چونکہ خواب میں وہ دیکھتا تھا نا، اس کو تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، وہ سو نہیں پاتا تھا، تو کہتا تھا یہ ابن ذات ابن مرجانہ، ماں کے نام کی طرف کر کے ابن مرجانہ نے کیا کیا کہ میری نیند حرام ہو گئی، میں نے تھوڑی کہا تھا، وہ تو ابن ذات نے قتل کرایا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک پوری تفصیل ہے یزید کی کہانی. اگر یہ بہت سے سنی حضرات، سنی مفتی اس طرح سے لے آتے ہیں، بہرحال اس طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ جو یزید کو ڈیفینڈ کرتے وہ کہ اس نے نہیں کیا تھا اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تو ابن زیاد نے کروایا، جیسے آپ مانتے کہ ابن زیاد ہی اصل محرک ہے. تو یعنی کہ امام حسین علیہ السلام اگر شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو قبلہ یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ حدیث رسول میں کتنے مناقب امام حسین نقل ہوئے، امام حسین کتنا ان کے مدح میں رسول نے ان کے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. تو اہل جنت کے مقابل میں جو بھی آ گیا. دیکھیے ایسا ہے، اس کو تھوڑا سا پہلے سے چلتے ہیں. رجب کے آخری ہفتے میں حاکم شام کا انتقال ہوا، اور جو ہمارے ہاں تاریخ وہ 22 رجب کی ہے. تو 22 رجب کو حاکم شام ابا یزید کی جو ہے اس کی جو ہے وفات ہوتی ہے. وہ بہرحال اس دنیا میں جاتا ہے. تو یزید جو ہے باہر تھا جنگل میں، اور وہ وہاں کتوں کے ساتھ اور بندروں کے ساتھ کھیلنا اور شکار کرنا. جب باپ کے انتقال کی خبر ملی وہ آ گیا، اور آتے ہی جو ہے پہلا کام اس نے مدینے جو ہے اس کے گورنر کو حکم نامہ بھیج دیا کہ 3 آدمیوں سے بیعت لی جائے. ایک حضرت امام حسین، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر. اور یہ تینوں اس وقت کی عرب کی اہم شخصیتوں میں تھی، خاص طور سے امام صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ دیکھا جائے تو ادھر رسول، ادھر علی، ادھر ابو طالب، اور ادھر جو ہے ایک سے ایک جو ہے شجرے میں بڑے سے بڑے لوگ. ماں کے لحاظ سے سید نساء العالمین، پھر دادی نانی فاطمہ بنت اسد، ادھر خدیجہ. تو امام حسین کا تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 شخصیتیں بڑی اہم تھیں. اس نے کسی اور کو کام کیے بغیر، یعنی اس کو تو میں نے بڑی تحقیق کے ساتھ دیکھا ہے کئی کتابوں میں کہ کسی اور کام کو کیے بغیر عجلہ لفظ آیا ہوا، یعنی بڑی عجلت کی ہے حسین سے بیعت لینے میں. اور یہ دیکھیے ہاں، اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے پتہ نہیں کس وجہ سے شب جمعہ کی جو دعائیں مفاتین ہے اس میں آپ پڑھیے گا کہ انما یعجلو، جلدی کون کرتا ہے؟ جو ضعیف آدمی ہوتا ہے. تو یزید کو جو بڑا طاقتور مانتا ہے وہی اس کی کمزوری کی دلیل ہے کہ کتنا وہ کمزور اور ضعیف تھا کہ اس نے جلد بازی کی حسین کے قتل میں. تو جو گورنر کو خط لکھا وہ یہی لکھا ہے کہ بیعت لو اور یا قتل کر دو. اگر وہ بیعت سے انکار کرتے ہیں تو ان تینوں کا سر ہمارے پاس بھیج دو. تو یہ صورتحال کس طرح وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ بھائی وہ یزید نے نہیں کیا تھا. یعنی اگر فرض کیجیے آج کوئی
حاکم ہے، کسی جگہ کا لے لے، آپ ناروے کا لے لے، پاکستان کا لے لے، انڈیا کا لے لے، کہیں کا حاکم ہو اور کوئی حزب مخالف کا بہت بڑی شخصیت ہو اور وہ مارا جائے، لیکن مارا جائے گا کسی ایک کے پسٹل سے، بندوق سے یا چاقو سے، تو مارا تو وہ اردلی نے اور پولیس سے مارا ہے، لیکن نام کس کا ہوگا؟ اس وزیر اعظم کا، حاکم کا ہوگا، اس لیے کہ اسی کے حکومت میں ایسا ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، وہ پولیس والے نے مار دیا۔ یہ کیسا پولیس والا تھا بھائی کہ آپ جو ہے وہ اس کا کوئی سپاہی، کوئی اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے، اور یہ سب کہنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ابن زیاد بصرے میں تھا، لیکن جلدی سے جلدی پوسٹ بدل کر کے اور بلایا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یزید کو بار بار خط جانا اور آنا، خط جانا اور آنا، یہ خود دلیل اس بات کی کہ اس میں سارا کام یزید کا کیا ہوا ہے۔ بالکل قبلہ، اصل میں اگر امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ تھا تو اس میں کیا محرک ہے کہ امام حسین علیہ السلام، کیونکہ سارے صحابیوں سے وہ چند نام آتے ہیں جو تاریخ میں، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، تو انہوں نے تو بیعت نہیں کی اور یہ کچھ سائڈ پہ ہو گئے، اور عبداللہ بن زبیر مکے چلے گئے اور وہاں چھپ گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تھی جو ایک نمایاں تھی، سب نے بیعت کر لی تھی بقول، یا کر لی تھی یا چھپ گئے تھے، کچھ رہ گئے تھے، صرف امام حسین نہیں کی۔ تو کیا اس کو حاصل کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام اگر بیعت نہیں کرتے، بیعت اگر امام حسین علیہ السلام کر لیتے، اس کا مقصد کیا حاصل تھا؟ اصل میں اگر وہ کر لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء نے یزید کو مان لیا ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء تھے، آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ان کی اسی لیے امام نے کہا کہ لا ابایع مثلو، اس جیسے سے میں ایسا، تو ظاہر ہے کہ وہ کر لیتے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے، یعنی اس وقت تک جو کچھ لوگوں نے نہیں مانا تھا، پھر تو عام ہو جاتا کہ امام حسین نے مان لیا، چلو سب لوگ مانو، امام حسین نے مان لیا، سب لوگ مانو۔ تو وہ جیسے کہتے بھیڑ چال ہوتی ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ، تو بہرحال لوگ مخالف تھے یزید کے، چھپے ہوئے تھے یا تقیہ میں تھے یا ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ بہت سے لوگ اس طرح کے تھے جو یزید کو نہیں مان رہے تھے اور کہتے تھے، کوفے والوں میں کتنے اچھے اچھے لوگ تھے اور انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ تھی کہ جو اس پر بیعت، یعنی اس سے بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تباہ ختم ہو، اس لیے جو ہے امام حسین علیہ السلام جو ہے بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ اور آج اگر ہر مسجد میں اذان ہو رہی ہے اسلام کا نام، تو یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ پوچھا تھا امام سجاد علیہ السلام سے کسی دوست نے یا کوئی عام آدمی نے، جب قتل ہو گئے، کوفہ مسلح ہو گیا، شام تک، تو پھر کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کون جیتا؟ تو امام نے کہا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، اب جب اذان ہوگی تو دیکھنا اذان ہوگی، اور یہ اذان ہوگی تو کس کا نام ہوگا۔ اب جب آیا رسول السلام کا نام تو بتاؤ یہ کس کے جد ہیں، یہ ہمارے جد ہیں یا اس کے جد ہیں؟ اسی طرح دربار یزید میں امام نے فرمایا کہ جس وقت میں امام کے خطبے کو اس نے رکوایا کسی مؤذن کے ذریعے سے، تو وہ کہا تھا، جب یہ نام آیا تو کہا دیکھو یہ جد کس کے، تمہارے یا میرے؟ تو یہ صورتحال تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں بھی دلیل پیش کی کہ ہم محمد کے نواسی محمد کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ہدف امام حسین علیہ السلام تو کامیاب ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ سر مل گیا یزید کو، بیعت نہیں ملی۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، پہلا مصرع مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، تو سر مل گیا یزید کو، بیعت نہیں ملی۔ تو یہ صورتحال کے جو ہے وہ بہرحال ہدف امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ قیام کی صورت میں تھا اور آپ کامیاب ہوئے۔ جی قبلہ، یہ جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی حدیث پڑھی اور کلام نورانی سے استفادہ کرتے ہوئے کہ میں جو ہوں نکل نہیں رہا ظلم کے لیے، میں نکل نہیں رہا شر پھیلانے کے لیے، مفسد یعنی کہ فساد پھیلانے کے لیے، سب امام نے ٹھکرا دیا چیز کہ میں ظلم نہیں چاہتا، میں فساد نہیں چاہتا، میں شر نہیں چاہتا، میں تو صرف اصلاح امت چاہتا ہوں، اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، امر بالمعروف چاہتا ہوں، نہی عن المنکر چاہتا ہوں۔ اور نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا تذکرہ ظاہر ہے قرآن میں متعدد مقام پر ہے، اور اس کا مقام ظاہر ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز، دو ہی چیزیں، اسلام پورا سمٹ جائے تو امر بالمعروف، نہی عن المنکر ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام آخر میں جب وہ فرماتے ہیں کہ وہ اسیر و بصیرت جدی والی، یعنی میرا اقدام یا تو میرے نانا کی
پرتو ہے، ان کی سیرت کا پرتو ہے، یا پھر میرے بابا علی کی سیرت کا، یعنی کہ میرے بابا. اور اگر آپ ہم ان کے زندگی کا دیکھتے ہیں تو رسول اسلام نے کافروں سے جنگ کی ہے، بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، منافقوں سے جنگ کی ہے. حضرت علی نے منافقوں سے کی. اور امام علی علیہ السلام کی اگر زندگی کا مطالعہ کر لیں تو انہوں نے خوارج سے بھی کیا ہے، منافقین سے بھی کیا ہے، بیعت توڑنے والوں سے بھی کی ہے. اور یہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف وہی ہے کہ اسی سیرت پر چل رہے ہیں. تو کیا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین اتنے کھل کر نہیں آ گئے اس حدیث کی روشنی میں کہ امام جو چھپے ہوئے تھے اس دور تک، امام حسین نے اس روشنی میں اس کو کھول دیا پورا کہ اب جو میرے مقابل میں جو بھی ہے، جو میرے بابا کے مقابل میں ہے، وہ سب اسی. یہ تو رسول اسلام نے حضرت علی سے کہا تھا، یا علی حرب کا حربی اور سلم کا سلمی، اے علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے اور تمہاری صلح میری صلح ہے. تو یہ خود حدیث بتا رہے کہ جو علی کے، اب یہاں پر نام نہیں ہے، جو بھی علی کے سامنے آ گیا اس کی رسول سے جنگ ہے. جو بھی رسول سے آگے، جو بھی علی سے آگے صلح کرتا ہے اس کی علی سے صلح. تو وہی سیرت جدی و سیرت ابی. تو اب ہم اپنے دادا کی سیرت پہ، نانا کی سیرت پہ چل رہے ہیں. صلح کیا تھا صلح حدیبیہ میں، جنگ کی ہے بدر و احد و خیبر و خندق. تو وہ سارا سلسلہ جو ہے امام کے پیغام تو یہ حدیث میں الحسن والحسین امامان قاما و قادا، اس کے علاوہ سیدہ شباب اہل جنہ، حدیثیں تو بہت ہیں. اس کو بیان فرما دیجیے تھوڑا سا ناظرین. کہ مثلا یہ ہے کہ الحسن والحسین ہما امامان قاما و قادا. حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں. کھڑے ہونے کا فزیکل معنی نہیں ہے، کھڑے ہونے کا مطلب کسی مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو مقصد یہی ہے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے قیام امام حسین، کہ اگر حسین کھڑے ہو جائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ جو یہ ایسے اڑ گئے ہیں، بلکہ یہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میری وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، علی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں. قاعدہ بیٹھ جائیں یعنی صلح کر لیں. تو صلح امام حسین نے کی. اچھا، بعض لوگ کی بات اور اچھی آ گئی بات ذہن میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بڑے غصے ور تھے اور غضبناک تھے، اس لیے انہوں نے جنگ کی. امام حسین صلح پسند تھے. ہاں، ایسا نہیں ہے. دونوں کا مزاج ایک ہے، دونوں کا مزاج ایک تھا. اور وہ اس لحاظ سے کہ جو ہے وہ دونوں جو ہے، اگر امام حسن کربلا میں ہوتے تو جنگ کرتے، امام حسین اس وقت میں ہوتے تو صلح کرتے. تو اسی کا ایک میرا شعر ہے شاید کہ ایسے بچے ہی کہاں ہیں کہ فضیلت بن جائے، ایسے بچے ہی کہاں ہیں کہ فضیلت بن جائے، شیر مادر کا اثر صلح و شہادت کا مزاج. میں نے عرض کیا تو دونوں کا مزاج ایک ہی تھا، صلح و شہادت کا مزاج جو ہے، شیر مادر کا اثر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین و سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا اور کچھ استفادہ کیا ہوگا یقیناً کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا اور ان کے خروج کا مقصد کیا تھا، جو کہ امام حسین علیہ السلام نے خود بیان فرما دیا. حسین جب آغوش پیغمبر میں لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب ازار رکھی گئی تھی. اس شعر کے ساتھ، افتخار عارف کے اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. مجھے اور مولانا سید شمشاد حسین رضوی صاحب کو اجازت دیجیے اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.